السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی جیسی رحیم کے دروازے پر ہوئی تھی۔ عمران نے دروازہ کھولا، رجا کھڑا تھا۔ اسے اندر بلا کر عمران نے دروازہ بند کر لیا۔ رجا ہانف رہا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ اس پر کیا گزری ہے اور رحیم شہید ہو چکا ہے۔ عمران نے جب یہ سنا کہ رحیم کی لاش ایک مسلمان گھرانے میں ہے جو اسے گھر میں دفن کر دیں گے تو عمران پریشان ہو گیا۔ وہ انقرہ کے کسی مسلمان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رجا نے اسے بتایا کہ اس گھر میں 3 مرد ہیں اور باقی عورتیں۔ انہوں نے فوراً ایک کمرے کے کونے میں کھدائی شروع کر دی تھی۔ عمران اس گھر جانا چاہتا تھا تاکہ دیکھ لے کہ ان کے پکڑے جانے کا کوئی خطرہ تو نہیں۔ رجا نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہوشیار لوگ معلوم ہوتے ہیں، سنبھال لیں گے۔ انقرہ سے نکلنا دشوار ہو گیا۔ شہر کی ناکہ بندی کر لی گئی تھی۔ ایک لڑکی کا قتل اور ایک جاسوس کا فرار معمولی سی واردات نہیں تھی۔ نکلنا رات کو ہی تھا۔ ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اکٹھے نکلیں گے اور دونوں میں سے کوئی پکڑا گیا تو دونوں پکڑے گئے تو اور جو کچھ بھی کہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ رحیم کی لاش کہاں ہے اور وہ مارا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ گھوڑوں کا تھا۔ عمران رجا کو اس جگہ لے گیا جہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، مگر دور سے دیکھا کہ محافظوں میں سے ایک وہاں ٹہل رہا تھا۔ عمران رجا کو ایک جگہ چھپا کر آگے گیا اور اس سنتری کے پاس چلا گیا۔ اس سے پوچھا کہ آج اسے پہرا دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ سنتری عمران کو جان گیتھن کے نام سے اچھی طرح جانتا تھا اور بڑے پادری کے خصوصی خادم کی حیثیت سے اس کا احترام کرتا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ آج ایک مسلمان جاسوس کو پکڑا گیا۔ وہ کسی لڑکی کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ ہوشیار رہا جائے۔ اس سنتری کی موجودگی میں گھوڑے کھولنا ممکن نہیں تھا۔ عمران نے اسے باتوں میں لگایا اور پیچھے ہو کر اس کی گردن بازو کے گھیرے میں لے لی۔ سنتری کا دم گھٹنے لگا۔ عمران نے اس کے پہلو سے خنجر نما تلوار کھینچ لی اور اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ مرنے تک اس کی گردن بازو کے سکنجے میں دبائے رکھی۔ اسے مار کر عمران نے رجا کو بلایا، 2 گھوڑوں پر جینیں ڈالی اور سوار ہو گئے۔ گرجے کے باقی محافظ کمرے میں ہی سوئے ہوئے تھے۔ عمران اور رجا چل پڑے۔ شہر سے نکلنے کے لیے کئی راستے تھے۔ وہ ایک طرف چل پڑے اور شہر سے نکل گئے۔ اچانک وہ گھیرے میں آ گئے اور انہیں للکارا گیا۔ ہم شہری ہیں دوستو، عمران نے کہا، ہم بھی تمہاری طرح ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ 3-4 مشالیں جل اٹھیں جن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں گھڑ سواروں کا ایک دستہ تھا جو ادھر ادھر پھیلا جا ہوا تھا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ شہر کی ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ عمران نے اپنے کپڑے نہیں دیکھے تھے۔ اس کے کپڑوں پر سنتری کا خون تھا۔ مشال کی روشنی میں خون صلیبی سواروں کو نظر آ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ خون کس کا ہے تو عمران نے لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ رجا نے بھی ایسا ہی کیا مگر اس نے ذرا دیر کر دی۔ عمران نکل گیا۔ رجا گھیرے میں آ گیا۔ عمران کے پیچھے بھی 3-4 سوار گئے۔ اسے رجا کی بلند آواز سنائی دینے لگی، عمران رکنا نہیں، نکل آؤ۔ خدا حافظ۔ عمران بہت دور تک یہ پکار سنتا رہا، چلتا رہا۔ جیسے وہ گھیرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران کا گھوڑا بڑا اچھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں سے تیر گزرنے لگے لیکن وہ تعاقب کرنے والوں کو پیچھے ہی چھوڑتا چلا گیا۔ وہ راستے سے واقف تھا۔ اس نے کرک کا رخ کر لیا۔
گھوڑا بدلنے کی ضرورت تھی۔ جب صبح کی روشنی سفید ہو رہی تھی، اس کا گھوڑا دوڑنے کی قابل نہ رہا۔ اس نے پانی کی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ آگے ریتیلی چٹانوں کا علاقہ آ گیا۔ وہ اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے سامنے چٹان میں 2 تیر لگے، جس کا مطلب تھا کہ رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ اسے روکنے والے اس کی اپنی فوج کے آدمی تھے۔ اسے اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے۔ کمانڈر نے اس کی بات سن کر اسے تازہ دم گھوڑا دیا اور 2 سپاہی اس کے ساتھ کر کے اسے کرک کے راستے پر ڈال دیا گیا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ میں نور الدین جنگی سے مل کر قاہرہ جائے گا۔ انقرہ سے جو خبر لایا تھا وہ جنگی تک پہنچانی چاہیے تھی۔ عمران جب کرک کے قلعے میں نور الدین جنگی کے سامنے بیٹھا اپنی کہانی سنا رہا تھا، جنگی اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس خوب روح جوان کو دل میں بٹھا لینا چاہتا ہو۔ اس نے اٹھ کر وہ بےتابی سے عمران کو سینے سے لگایا اور اس کے دونوں گالوں کو چوم کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور پھر نیام میں ڈال کر نیام کو چوما۔ اسے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر عمران سے کہا، اس وقت جب صلیب ایک خوفناک گدھ کی طرح چاند ستاروں پر منڈرا رہی ہے، ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کو تلوار سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ تم بغداد میں رہو، دمشق میں کہو، کہیں بھی کہو، میں تمہیں ایک محل دے سکتا ہوں۔ تم نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے اس کے صلے میں تم دولت کے انبار کے حقدار ہو، لیکن میرا عزیز دوست، میں تمہارے لیے محل کھڑا نہیں کروں گا، تمہیں دولت کی شکل میں صلہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اندھا اور آپاہج کر دیا ہے۔ یہ قبول کرو میری تلوار، اور یاد رکھو اس تلوار نے بڑے بڑے جابر صلیبیوں کا خون پیا ہے۔ اس تلوار نے بہت سے قلعوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، اور یہ تلوار اسلام کی پاسبان ہے۔ عمران نور الدین جنگی کے آگے 2 جانوں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں سے تلوار لی، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور کمر سے باندھ لی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس پر رقت طاری ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور اپنی قدر و قیمت جان لو میرے دوست، جنگی نے کہا، ایک جاسوس دشمن کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ تم نے دشمن کے لشکر کو شکست دے دی ہے۔ تم جو خبر لائے ہو وہ دشمن کی شکست کی خبر ہے۔ صلیبی انشاءاللہ مصر اور فلسطین کے ساحل سے آگے نہیں آ سکیں گے، اور ان کا بحری بیڑا واپس نہیں جا سکے گا۔ یہ تمہاری فتح ہوگی اور اس کا صلہ تمہیں خدا دے گا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔